آغاز کے لیے حسب روایت میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے گزارش کروں گا حضور نبوت رسالت کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو سلمان بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی اور رسول، ٹھیک ہے نا، نبوت جسے ملتی ہے اسے نبی کہتے ہیں، اور رسول جسے رسالت جسے ملتی ہے اسے رسول کہا جاتا ہے. عام طور پر نبی کا لغوی معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ بشر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو. اور اس کے ساتھ رسول کی تعریف میں بھی یہ ہے، لیکن اس میں یہ ایڈ ہے کہ وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو. اچھا، یہاں پر ہم کہیں گے کہ ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے. اس بات کو مد نظر رکھا جائے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسلا مبشرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ یہ پے در پہ جو رسول بھیجے یہاں پر جو خوشخبری سنانے والے ہیں، منذرین ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، یہ اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی اللہ کے پاس حجت نہ رہے، حجت نہ رہے کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی ہمیں سکھانے نہیں آیا تھا. پھر یہاں پر خاص طور پر نبوت اور رسالت کے جو مقاصد ہیں وہ بھی بیان کیے گئے، کہ فرمایا کہ یہاں پر کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اب یہاں پر رسول کا ذکر بھی ہے، نبی امی کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی تو وہ بھی بالکل صحیح ہیں. اچھا، پھر نبی اور رسول کا مقصد کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کا جو مقصد ہے، بعثت کا مقصد، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ جنہوں نے پھر ان کی بھی اتباع کی تو اللہ رب العالمین انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے گا. دوسرے مقام پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ رسول اور نبی آ کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں اور پاکیزگی عطا فرماتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ رسول اور نبی اور پھر ان کی جو بعثت کے مقاصد ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجے وہ اس قوم کی جو زبان تھی اس کے ساتھ بھیجے. اب یاد دیکھیں، جی نہیں، اس وہاں کی زبان جو ہے وہ انہیں آتی تھی. اس سے یہ ثابت ہوا کہ سارے نبی، سارے جو رسول ہیں وہ اپنی اپنی قوم میں مبعوث ہوئے. لیکن میرے حضور نبی کریم علیہ السلام انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام کی طرف آئے. تو اس لیے کہ پھر ضرورت ہوئی اس امر کی کہ میرے آقا علیہ السلام کو سب کی بولیاں بھی آتی ہوں، تمام زبانیں بھی آتی ہوں. اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک ہم اپنا رسول ان میں مبعوث نہیں فرماتے، تاکہ روز قیامت کسی قسم کی حجت نہ رہے. بس میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں جتنے سائنٹسٹ آئے، جتنے فلسفی آئے، جتنے پڑھے لکھے لوگ آئے، کوئی اپنی تھیوریز لے کر آیا، لیکن آنے والے نے پھر اس کا رد کیا، اس کا مکمل رد کیا. لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب نے ایک ہی بات کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرنا، اس کی سوا کوئی معبود نہیں. وہ فلسفی سائنٹسٹ، اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں ہی تھے، لیکن یہاں پر چونکہ ایک نکاتی ایجنڈا لے کر آئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھیجنے والا بھی ایک اللہ رب العالمین. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ون پوائنٹ ایجنڈا.